الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ہمارے جمعے کا عنوان تو منتخب آیات قرآنی ہے، لیکن درمیان میں قربانی اور اس کے مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور آج کا جو موقع ہے اس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ سوم ہیں، صحابی رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. چونکہ ان کی شہادت 18 ذی الحجہ بروز جمعہ 35 ہجری کو مدینہ طیبہ میں اس حالت میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، بھوک اور پیاس کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت ہوئی ہے. تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے سامنے اپنے بڑوں کی تعریف ہونا بھی ضروری ہے. تو اس لیے آج کچھ باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حیات و خدمات اور ان کی شہادت کے حوالے سے کی جائے گی. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو دین ہے اس کی بنیاد ہے دو ہی چیزیں. ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دو چیزیں. پہلی چیز اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. یہ دو چیزیں اگر ہیں، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ اصل اور بنیاد ہے. جو چیز ان کے مطابق ہے وہ قبول ہے، اور جو ان کے مطابق نہیں ہے وہ کہیں بھی نقل ہو کے آئے، کوئی بھی نقل کرنے والا ہو، کسی بھی کتاب کے اندر موجود ہو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اعتبار ہوگا اللہ کے قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا. اگر یہ بنیاد ذہن میں رہے نا تو سارا دین سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جتنے شکوک و شبہات ہیں، جتنی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں ختم ہو جائے گی اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ قرآن کے مطابق جو ہوگا وہ قبول ہے، حدیث و سنت کے مطابق جو ہوگا وہ قبول ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو، نقل کرنے والا کوئی بھی ہو، میرا اس پر ایمان اور یقین نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے. اب ذرا دیکھیے گا، چونکہ شان صحابہ پر 1230 آیات ہے قرآن میں. کتنی؟ 1230 آیات اللہ نے ان کی شان میں اتاری. اب آپ دیکھیے نا، اللہ رب العزت نے مختلف شخصیات کو سلام بھیجا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے. اب یہ وہ سلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین آ کر بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سلام دے حضرت خدیجہ کو، اللہ کا سلام دے حضرت عائشہ کو، اللہ کا سلام دے. اور قرآن میں کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. میرے نبی یہ جب بھی ایمان والے آپ کے پاس آئیں ان کو میرا سلام دے. صحابہ جب بھی آئیں گے تو سلام کس کا آئے گا؟ اللہ. پھر آپ نے حدیث سنی ہے، مشہور حدیث ہے عشرہ مبشرہ کی، کہ یہ جنتی، آپ نے نام لے کر فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، سعد اور سعید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح. آپ نے نام لیا. اب یہ ہے نام جو آپ صحابہ کرام کے لے رہے ہیں. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میرے نبی آپ کس کس کا نام لیں گے؟ سارے ہی جنتی ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟
جنتی ہیں۔ صحابہ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہ دو جملے ذہن میں رکھیے گا، چونکہ شان صحابہ پر کئی دفعہ بات بھی ہو چکی ہے اور سارا قرآن صحابہ کرام کی شان میں ہے، لیکن آج جو عنوان عرض کرنا ہے اس کو سمجھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ احد پہاڑ پر ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ احد پہاڑ پر۔ حدیث آپ نے سنی ہے، آگے والی بات سمجھنی ہے صرف۔ آپ ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اب جب آپ احد پہاڑ پہ آئے تو آپ نے خود فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ اس پر آ گئے تو وہ مچلنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا اس کو ٹھہر جا، رک جا، تو اس پر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید ہے۔ کیا فرمایا؟ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اب اللہ کے نبی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم نے آپ کو نبی کیوں مانا؟ کہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ کی زبان پر یقین کر کے ہم نے مانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آج ساری امت یہ مان رہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ بتایا ہمیں کس نے؟ آپ نے خود، کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ جب ہم نے آپ کی زبان سے سن کر آپ کو اللہ کا نبی مان لیا ہے تو اگلا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ دوسرے کون ہے؟ صدیق۔ دوسرا کون ہے؟ اور وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو میرا ایمان کہاں ہوگا اگر میں یہ نہ مانوں کہ ابو بکر صدیق ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایک نبی ہوں اور ایک صدیق ہے، تو اب جیسے آپ کو نبی ماننا ضروری ہے، ابو بکر کو صدیق ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ یہ صدیق ہے، اور پھر آپ نے فرمایا تجھ پہ دو شہید ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب شہادت کا مرتبہ، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ دو شہید ہیں اور واقعی شہید ہیں کہ زبان رسالت سے آپ نے فرمایا یہ دو شہید ہیں، تو پھر ان کو شہید بھی مانا جائے گا، حق پر بھی مانا جائے گا، ایمان والا بھی مانا جائے گا، جنتی بھی مانا جائے گا۔ اگر کوئی ان کی شہادت میں شک کرتا ہے یا ان کی خلافت اور ان کی امامت اور ان کی اس منصب میں شک کرتا ہے تو گویا اس کا اس حدیث پر ایمان نہیں ہے جو آپ نے فرمایا تھا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ کیونکہ شہادت کا مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلافت میں حاصل ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلافت میں حاصل ہوا، تو جس منصب پر تھے وہ بھی حق تھا، وہ منصب بھی صحیح تھا، شہادت بھی صحیح تھی، اور جس چیز پر یہ حضرات رکے ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک تھا، تب ان کی شہادت ہے، اور تب وہ بات پوری ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی۔ اب ایک حدیث ساتھ جوڑ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، مسند احمد اور ترمذی میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسی کو بلاؤ کہ میں اس سے باتیں کروں، کسی کو بلاؤ کہ میں اس سے باتیں کروں۔ یہ آخری ایام ہے، آپ کے بیماری والے ایام ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ آپ نے کسی سے کوئی بات فرمانا ہوتی تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلائیں۔ تو میں نے پوچھا ابو بکر کو؟ فرمایا نہیں۔ کہتے میں نے ان کے بعد نام لیا، عمر کو؟ فرمایا نہیں۔ ترتیب بھی دیکھیں نا کہ وہ فرما رہی ہیں کہ ابو بکر کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عمر کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عثمان کو؟ تو فرماتی ہیں آپ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ ترتیب ذہن میں ہے، پہلا نام کس کا لیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، دوسرا عمر رضی اللہ عنہ کا، تیسرا عثمان رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ہاں انہیں بلاؤ، لیکن سنجیدگی آ گئی چہرے پر۔ جب وہ آئے فرماتی ہیں کہ میں پردے میں تھی اور آپ نے ان سے فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے اسے اتارو، تم نے اس کو اتارنا نہیں، یہاں تک کہ مجھے آ کے مل جاؤ۔ اور مجمع الزوائد میں آگے والے الفاظ بھی ہیں کہ عثمان وہ لوگ تمہیں میرے قریب دفن نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا۔ تو ان کی خلافت کی خبر بھی کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہیں اللہ قمیض بنائیں گے، ایک منصب اور عہدہ عطا کریں گے، اور احد والی حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ یہ ایک شہید ہے۔ تو شہادت کی خبر بھی آپ نے دی اور خلافت کی خبر بھی آپ نے دی۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر پوری روایت ہے کہ آپ اٹھ کے تشریف لے گئے، کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے چل پڑا، چونکہ آپ اکیلے جا رہے تھے، میں پیچھے گیا کہ کہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو میں موجود ہوں۔ کہتے ایک باغ میں آپ تشریف لے گئے، میں بھی اس باغ میں پیچھے سے پہنچ گیا، پھر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا دروازہ کھولو اور جو ہو اسے جنت کی بشارت دے دو، اسے کیا دو؟ جنت کی بشارت۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، ابو بکر سے کھڑے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ زبان رسالت سے آپ کو جنتی فرمایا گیا، آپ اندر آ جائیں۔ کہتے ہیں اب منظر دیکھیے گا کہ ایک تالاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ٹانگیں اس کے اندر ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، سلام کیا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو، جو کھڑا ہو جو آئے اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو۔ کہتے میں آیا، دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جنت کی بشارت دی، وہ اندر آئے، وہ بھی آ کر ساتھ بیٹھ گئے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی آ کر ساتھ بیٹھے، پھر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جو دستک دے اسے اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دو۔ کہتے جب میں نے کھولا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو میں نے بشارت دی جنت کی، وہ اندر آئے، اب اس مڈیر پر ذہن میں رکھیے گا جہاں آپ بیٹھے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ جگہ مکمل ہو گئی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سامنے آ کر بیٹھے، حضرت عثمان آ کر سامنے بیٹھے۔ ابو موسیٰ سے فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ دو آپ کے پہلو میں دفن تھے اور عثمان آپ کے سامنے دفن تھے۔ ان کی قبر کیسے بنے گی؟ اشارہ حدیث سے آ گیا، ان کی شہادت ہوگی، خبر زبان رسالت سے آ گئی، یہ خلیفہ ہوں گے زبان رسالت سے۔ جب یہ سب کچھ مان لیا گیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی صحابیت، ان کا ایمان، ان کی صحابت، خلافت اور شہادت سب کا سب حق اور سچ پر تھا، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آج کسی کو اعتراض ہو، اور جب اعتراض آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے وہ بھی ذرا سمجھیے گا، میری طرف دیکھیں گے، اور یہ تھوڑا سا عنوان ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے میری طرف۔ جہاں اعتراض کیا جاتا ہے نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پر، اعتراض کی بنیاد یہ بنائی جاتی ہے کہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ بنیاد کیا بنائی جاتی ہے؟ بولیے گا کہ تعلق ان سے ہے، یہ بنیاد بنائی جاتی ہے، اور اس بنیاد کے بعد، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ابھی وقت نہیں ہے، عبداللہ بن سبا نے جو سب سے پہلے آپ کے زمانے خلافت میں جو فتنہ کھڑا کیا تھا اور جو چیز لے کر آیا تھا وہ بھی یہی لے کر آیا تھا کہ بنو امیہ میں سے کوئی خلیفہ کیوں بنا ہے جبکہ یہ بنو حارث کا حق ہے کہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض اس نے ابو بکر رضی کی زندگی میں نہیں کیا، حضرت عمر رضی کی زندگی میں نہیں کیا، چونکہ بنی عدی اور بنی تیم سے ہیں، وہ دونوں شخصیات بنو امیہ سے نہیں کی، تب اعتراض نہیں کیا کیونکہ اس وقت کسی نے ماننا نہیں تھا، چونکہ پہلے وقت سے ہی قریش اور قریش کے یہ دونوں قبائل ہیں، بنو حارث اور دوسرا یہ بنو امیہ، ان کے درمیان سلسلہ چل رہا تھا۔ اب وہ انتظار کرتا رہا، 12 سال تک اس نے انتظار کیا، جب عثمان غنی رضی خلافت پر آ گئے تب اس نے یہ بات کی کہ بنو امیہ کا بندہ خلافت پر کیوں ہے، اور آج تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات بار بار لی جاتی ہے کہ بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ یہ کرتے تھے، یہ بات آپ سنتے ہیں۔ آج آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، میری طرف دیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہے، قریش بھی وہی ہے، بنو امیہ بھی وہی ہے، جن جن کا نام لیا جاتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، حضرت حارث ہو، ان کے بڑے بیٹے معاویہ ہوں، جتنے بھی ہیں سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، جو معاملات ان کے درمیان ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، سب کچھ تھا نا، بولے تو صحیح میرے ساتھ، سب کچھ تھا، سب کچھ آپ کے سامنے تھا، لیکن آپ نے اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے ان کا نکاح کرنا چاہا تو پہلا داماد جو آپ کا بنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلا داماد بنا، ان کا نام ابو العاص بن ربیع اموی ہے، یہ اب بنو امیہ خاندان سے پہلے داماد آپ کے، کس خاندان سے؟ کس خاندان سے؟ بنو امیہ سے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھیے گا، یہ جو عروہ ہیں ان کی والدہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، ان کی والدہ کا نام ہے حکیم ام بیضہ، کیا نام ہے؟ حکیم ام بیضہ، یہ حقیقی بہن ہے
اور جڑواں بہن ہے حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ اکٹھے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ پھپھو لگی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے کیا لگے؟ بھانجے. تو ایک قریب کا معاملہ، اتنا دور کی بات نہیں تھی کہ اس انداز سے بیان کیا جائے کہ بنو امیہ نے یہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں. ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، پھپھو زاد ہے. ان کی نانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہے. ایسا کیا پریشانی والی بات ہوئی اور کیا بات ہمارے سامنے رکھی گئی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. کیا فرمایا؟ اعلان نبوت کے بعد پہلا رشتہ جو آپ نے کسی کے ساتھ قائم کیا ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کہ اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ نے حضرت عثمان سے کیا. تو نہیں، آپ کو اگلی بات نہیں پتا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کے چہرے دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں ہے کہ میں نے جس کو بیٹی دی اور میں نے جس سے بیٹی لی وہ تب کہ جب جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں اس کو بیٹی دیں اور اس کی بیٹی لیں. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے رشتہ دینا تھا، یہ اعلان نبوت کے بعد ہے، وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ہے. اب جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے بتایا اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کریں. جس نکاح کے لیے اللہ کا پیغام آ جائے، جبرائیل امین آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں. آپ کو زیادہ خبر ہے یا پیدا کرنے والے رب کو زیادہ خبر؟ آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں سوچے تو صحیح کس کے بارے میں. اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ جبرائیل امین آئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں عثمان کو بیٹی دیں. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جبرائیل امین آئے، اللہ حکم دے رہے ہیں، ان کا جانا ہوا. پھر جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی کریں. کون حکم دے رہے ہیں؟ اللہ. اچھا، آپ جو بیٹیوں والے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا. جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہوتا ہے تو کیا آپ خاندان نہیں دیکھتے؟ اس کا گھر بار نہیں دیکھتے؟ اس کے ماں باپ نہیں دیکھتے؟ اس کے بہن بھائی نہیں دیکھتے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ رشتے کا انکار ہوا کہ خاندان ٹھیک نہیں ہے، لڑکا ٹھیک ہے، بڑے ٹھیک نہیں ہے، لڑکا ٹھیک ہے، بھائی ٹھیک نہیں ہے، لڑکا ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، کام ٹھیک نہیں ہے، گھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ تو آج دیکھیں کہ جی کس کا کیا خاندان، اور ہر طرف سے معلومات جمع کریں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہو آپ لازمی کریں کہ جی میں نے اپنی بیٹی دینی ہے. کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے حکم کے مطابق بیٹی دے رہے ہیں تو کیا اللہ کو خبر نہیں تھی کہ کس خاندان میں بیٹیاں جا رہی ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات نہیں لی کہ اپنی بیٹی کہاں دے رہا ہوں؟ اور یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ رشتے سے پہلے کی بات ہے، رشتے کے بعد والی بات بھی سن لیں. آپ نے فرمایا ابو العاص بن ربیع، یہ کس خاندان سے؟ بنو امیہ سے. آپ نے فرمایا اس داماد نے مجھے میری بیٹی کے حوالے سے کبھی تکلیف نہیں دی، مجھے میری بیٹی کے حوالے سے کبھی تکلیف نہیں دی. اور اگلا جملہ فرمایا میرا یہ داماد اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے. یہ رشتے کے بعد آپ نے تعریف کی ہے اور اس بچے کی ہے جو آپ کے داماد ہیں اور آپ کی بڑی بیٹی ان کے نکاح میں ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتے کے حوالے سے کیا ہے؟ پہلی بیٹی گئی، اللہ نے حکم دیا دوسری بیٹی. تو جہاں تکلیف ہو بیٹی کو، اس گھر تو چھوڑیں اس خاندان میں بھی کوئی بیٹی دیتا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں جی ہم نے پہلے کر لیا بس وہ بہت ہے. یہاں اسی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی دے رہے. اور مشکات شریف کی روایت فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی. کتنی؟ میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. جس خاندان میں آپ اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر کے دے رہے ہیں، جس خاندان کے داماد کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں 40 ہوتی میں کر دے دیتا. آپ کو تو استغفر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آئی، اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ خاندان کیسا تھا. آپ کو زیادہ خبر ہوگی کہ وہ لوگ کون تھے. آپ کی 3 بیٹیاں اس خاندان میں ہیں اور آپ دونوں دامادوں کی تعریف فرما رہے ہیں. آپ گھر میں آئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر میں تیل لگا رہی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ گھر آئے، فرمایا بیٹا
اس کی خدمت میں زیادہ محنت کرنا، یہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ بھی ہے، اور اخلاق میں سب سے زیادہ میرے صحابہ میں میرے قریب ہے۔ یہ میرے جد امجد کے مشابہ ہے، اخلاق میں میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، آپ جیسے تھے آپ بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اپنا کپڑا درست فرمایا، پنڈلی پہ کپڑے کو کیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کے لیے؟ فرمایا اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اور اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا یا اپنی حاجت مجھے نہ بتا سکتے، ایسے ہی چلے جاتے، میں اس لیے سیدھا ہو کے بیٹھا تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہ بات کر سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں کون نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دوہرے داماد، اور جب بھی آپ نے انتخاب کرنا تھا کہ میری بات مکہ والوں تک کون پہنچائے تو کس کا نام آیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کو اپنا سفیر بناتے ہیں، آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر دو مواقع ایسے آئے کہ آپ نے ایک عمل پر جنتی ہونا فرمایا۔ کس پر؟ عمل پر۔ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے گا، ایک عمل پر آپ نے جنتی ہونا فرمایا۔ دو موقع آئے اور دونوں وقت صحابہ اکرام کے لیے انتہائی مشکل کے تھے مالی اعتبار سے۔ پہلا موقع جب آپ مدینہ میں آئے، ایک کنواں ہے پانی کا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے، باقی پانی، اور وہ ایک یہودی کے پاس ہے، بعض کہتے ہیں غفار کے قبیلے کے کسی آدمی کے پاس ہے، اور وہ اس پانی کو بیچتا ہے، ٹھنڈا بھی ہے میٹھا بھی ہے، وہ بیچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ میں محمد جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ کس نے خریدا؟ بول تو نہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنا میں؟ 35,000 درہم میں 35,000 درہم خرچ کیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنواں بھی حاضر ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف بھی ہے، اور وہ جو آپ نے فرمایا تھا، فرمایا جنتی ہونے کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ دوسرا موقع مسجد نبی ہے، پہلی قیمت ادا کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، پہلے ہی چند سالوں میں صحابہ کرام کے لیے کم پڑ گئی، ساتھ ایک باغ ہے، زمین کا حصہ ہے۔ فرمایا کون ہے جو اس زمین کے حصے کو خریدے مسجد کے ساتھ توسیع کے لیے؟ میں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 25,000 درہم میں وہ زمین خرید کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے لیے وقف کیا۔ مسلمانوں پر یہ دو عمل، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان دونوں وقتوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال، عرب میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر نے تاجر ہے، مکہ کے بڑے تاجر ہیں، یہ عرب کے بڑے تاجر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35,000 درہم کنویں پہ لگایا، 25,000 درہم مسجد پہ، اور لیا کیا آپ سے؟ جنتی ہونے کا۔ اب جسے آپ کی زبان پر ایمان ہے وہ ان کے جنتی ہونے میں شک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دو مواقع، دو عمل۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں دو چیزیں آئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں۔ پہلی بات، 2 ہجرتیں۔ خلفائے راشدین میں کسی اور شخصیت نے چاروں حضرات میں سے 2 ہجرتیں نہیں کی سوائے عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ حبشہ ہجرت بھی کی ہے اور مدینہ ہجرت بھی کی ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ خلفائے راشدین میں کوئی اور شخصیت نہیں ہے جن کے اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ اس کا ہاتھ ہے سوائے عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے نبی کا ہاتھ میرے پورے جسم سے بھی کتنا اعلیٰ ہے، کہ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ بھی اوپر ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر خلفائے راشدین میں کوئی ایسے نہیں ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے ابو بکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 بیٹی، اور حضرت عثمان کے نکاح میں کتنی؟ 2 بیٹیاں۔ یہ صرف مقام ان کو حاصل ہے۔ پھر خلفائے راشدین میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کا زمانہ خلافت ان سے زیادہ ہو، 2 سال، 10 سال، 6 سال، اور ان کا زمانہ خلافت 12 سال، سب سے زیادہ زمانہ خلافت ان کا۔ پھر اس وقت اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی، جامع قرآن، حافظ قرآن اور ناشر قرآن
جامع کیسے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک لغت پہ جمع کر دیا، ناشر ایسے ہیں کہ پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، اور حافظ ایسے ہیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع پر، یہ شامل نہیں ہے، آپ نے پھر بھی شامل کیا، بدر میں نہیں ہے، فرمایا یہ بدری ہے، جو مال غنیمت تمام مجاہدین میں تقسیم ہوا آپ نے ان کے لیے بھی حصہ نکالا کہ عثمان بھی بدری صحابی ہیں۔ اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر وہ نہیں ہے، آپ نے پھر بھی شامل کیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ تبوک کے لیے صحابہ کرام تیار، 31,000 صحابہ کا لشکر ہے، اور قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ اس وقت جیش العسرہ ہے، تنگی کا زمانہ ہے، اس وقت سواریاں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، اور یہ 500 میل کا سفر ہے جو طے کرنا ہے۔ اب یہ کیسے جائیں؟ اسباب اور وسائل، مسجد میں آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما سامان حاضر ہے۔ کتنے؟ 300۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جنت کی بشارت لینے والا؟ پھر کھڑے ہوئے، 300 اونٹ اور حاضر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 600۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے بشارت لینے والا؟ پھر اٹھے اور 300، کتنے ہو گئے؟ 900۔ یہ 900 اونٹ دینے کے بعد آپ نے پھر فرمایا کوئی ہے جو بشارت لینے والا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر گئے، 1000 دینار لے کر آئے اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے بشارت لینے والا؟ کہا جی میں 10,000 لوگوں کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ 31,000 کے لشکر میں 10,000 کا خرچہ کون اٹھا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس ایک مجلس میں 8 دفعہ آپ نے فرمایا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ ان کا یہ عمل کیسا تھا؟ جی یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک بات بس سمجھیے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی بھی صحابی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور شروع والے 10 سالوں میں بالکل آرام سے سارا سلسلہ تھا۔ 22 لاکھ مربع میل تک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچا گئے تھے، 35 لاکھ مربع میل تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو بڑھایا۔ کتنا؟ اور ایک روایت میں 44 لاکھ مربع میل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا بحری بیڑا جو سمندر میں اتارنے کی اجازت دی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لشکر کی جو قیادت ہوئی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت بہت سارے ایسے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاری کرتا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، آخری بات اختلاف یہ ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اعتراض کیا ہے کہ آپ بنو امیہ سے، خلافت چھوڑ دیں، وجہ بنو امیہ سے، بس یہ ہے وجہ۔ اور آج تک یہ وجہ دماغ سے نہیں نکل رہی کہ بنو امیہ کے ہونے سے کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ 3 بیٹیاں آپ کی کس خاندان میں؟ کس خاندان میں؟ تو 3 دفعہ جبرائیل امین آئے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور کیا پیغام دیا کہ آپ اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، ایک اور مقام بھی لے لیں۔ 4تھی مرتبہ بھی جبرائیل امین آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے 3 بیٹیاں تو بنو امیہ پہ دی ہیں، آپ ایک بیٹی ان کی لے بھی لیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ بولے نا، آپ کی زوجہ ہے، اور بیٹی کس کی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہن کس کی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور زوجہ کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اپنی مرضی سے آپ نے کیا؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ام حبیبہ سے، اور ازواج مطہرات میں کتنے ازواج ہیں آپ کی؟ دیکھ 11 ازواج ہیں۔ سب سے زیادہ حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ کا ہے، سب سے زیادہ حق مہر، سب سے زیادہ حق مہر ان کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو جو شان اور مقام عطا کیا۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جہاں رشتے دے رہے ہیں اور جہاں سے لے رہے ہیں، وہاں اگر آپ کو اعتراض نہیں، اللہ کو اعتراض نہیں، جبرائیل امین کو اعتراض نہیں، تو آج کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ جی اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو وجہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب آپ کی ذات انہیں قبول کر رہی ہے، پسند کر رہی ہے، رشتے دے بھی رہی ہے اور لے بھی رہی ہے، تو آج کسی کو اعتراض
نہیں ہونا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان لوگوں نے انتظار کیا کہ صحابہ کرام حج پہ چلے جائیں، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، اعتراض ان کا بڑھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین کریمین سب نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ فرمایا میں نبی کے شہر میں اپنی ذات کے لیے خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں کیونکہ اکثر صحابہ مکہ ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک بندہ ہوگا جو مکہ کے اندر خون بہائے گا، میں وہ نہیں بننا چاہتا، میں مکہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ میرے ساتھ شام آ جائیں۔ فرمایا معاویہ میں نبی کا پڑوس چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں نبی کا پڑوس چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اور پھر بالآخر ان کے لیے مسجد میں آنا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا 40 دن، اور پھر صبح کو اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا عثمان آج روزہ میرے ساتھ افطار ہوگا۔ باس میں بشارت دے رہے ہیں، اور یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آج کی پوری بات مکمل ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو پہرے دار بنایا حضرت عثمان کے گھر کا، کہ تم نے یہاں پہرا دینا ہے، گھر میں کوئی بندہ دروازے سے نہ جا سکے۔ دونوں بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں، کس کے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے، کن کے دروازے پر؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر۔ عملی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا جو میرا ہوگا وہ عثمان کا پہرے دار ہوگا۔ جو ان پر اعتراض کر رہے ہیں نا، اس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹے 4000 بندہ ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کو کھڑا کرنا، واضح بات ہے کہ جب وہ حملہ کریں گے تو ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا، لیکن پھر بھی آپ اپنے بیٹوں کو کھڑا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو میرا ہوگا وہ عثمان کا پہرے دار ہوگا، محافظ ہوگا، دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، یہ لوگ دروازے سے تو نہیں آ سکے، دیوار سے پھلانگ کر آئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ اب شہادت کے لیے مدینہ، خلیفہ راشد، 12 سال خلافت، قرآن پاک کی تلاوت، 84 سال عمر، اور شہید ہو جانا، لیکن کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں پایا، نہ خود نہ کسی کو اجازت۔ اور پھر بالآخر جس زمین میں آپ نے فرمایا تھا عثمان میرے قریب دفن نہیں ہونے دیں گے، جنت البقیع کے باہر یہ باغ ہے اور انہی کا ہے، اسی باغ میں ان کی قبر بنائی گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں وہ دیوار ہٹا کر بس اس کی توسیع کر دی۔ اب منظر یہ بنا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دفن ہے، وہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ دفن ہے۔ اور اب جب آپ دیکھتے ہیں تو اس جنت البقیع کو، تو اس کا سینٹر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں شان صحابہ سمجھ آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔